الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ اور آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی آزمائش وہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ ایک اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ پھیل چکا ہے جیسے کہ آکسیجن، جیسے کہ ہوا، جتنا ہم سانس لے رہے ہیں اتنی رفتار کے ساتھ جھوٹ پھر رہا ہے کیا کہتے ہیں زمانے میں۔ اور پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے، زبان سے بولتے تھے، تحریر سے، قلم سے لکھتے تھے جھوٹی باتیں، تو یہ جھوٹ بہت کم رفتار سے پھیلتا تھا۔ اب ہم سوشل میڈیا پر آ گئے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا آسان بھی ہے اور جھوٹ بولنے پر کسی کو گرفت بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور پھیلتا بہت تیز ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر جھوٹ بولیں گے اور پکڑے جائیں گے تو آپ کے امی اور ابا اور بھائی اور بہن کے سامنے آپ کی عزت خراب ہوگی، بیوی بچے آپ کو برا انسان سمجھیں گے، تو آپ پھر سنبھل کے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنا، جھوٹ کو شیئر کرنا اتنا آسان کام ہے کہ اگر کچھ لوگ اچھا سمجھے تو کیا اور برا سمجھے تو کیا، کسی سے ڈائریکٹ رابطے تو ہوتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو یہ یعنی بہت آسان ہوگا، جھوٹ بولنا بہت آسان ہوگا اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ جو جھوٹ رفتار سے پھیلتا اور پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، پہلے تعلیم دیے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کوئی بات بولے تو وہ بات شاید اس کے گاؤں سے بھی باہر نہیں جاتی، بڑے سے بڑا آدمی کوئی بات کہے تو وہ اس کے ملک سے باہر نہیں جاتی تھی اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ وہ زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 لوگ کو لایا گیا، 2 افراد آئے، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک، دوسرے فرد کا ہم ذکر نہیں کرتے بات لمبی ہوگی، ان میں سے ایک کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، ان کی جبڑوں کو سزا دی جا رہی تھی، جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا۔ تو وہ کون تھا؟ وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا انسان تھا جس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا سزا دینے کے لیے۔ تو وہ کون سا جھوٹا تھا؟ یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا جھوٹا تھا کہ وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے پوری زمین پر پھیل جاتا، سارے علاقوں میں، سارے آفاق کہتے ہیں، سارے علاقوں میں پھیل جاتا ہے اس کا جھوٹ۔ تو اب اس کے اندر 2 طرح کے لوگ اس کے اندر مراد ہوں گے۔ جو لوگ یعنی روایت حدیث میں، ابتدائی زمانہ میں روایت حدیث اور حضور کی طرف جھوٹے باتیں منسوب کر کے پھیلا دیے ہیں اور وہ سارے جب زمانے میں پھیل چکی ہے، اب وہ موضوع روایتوں کو اور ضعیف روایتوں کو چھاننا اور جانچنا اور تلاش کرنا اور ان کو الگ کرنے کا کام آج تک کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ کچھ کذاب تھے، کیونکہ وہ حضور کا نام لے کر بات کو چلائے، اس لیے بات زیادہ پھیل گئی۔ ان کی اپنی بات ہوتی تو وہ جھوٹ وہیں کا وہیں کہتے اور خبروں میں دفن ہو جاتے اور ان کے جھوٹ ان کے خبر کے ساتھ دفن ہو جاتی، لیکن کیونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ منسوب کر دیا اس لیے وہ بات پھیل گئی۔ تو ایک جھوٹے وہ تھے، اور آج کا زمانے کا جھوٹ ہے، آج کا فیس بک کا جھوٹ ہے اور ٹویٹر کا جھوٹ ہے اور اسنیپ چیٹ کا جھوٹ ہے اور انسٹاگرام کا جھوٹ ہے اور ٹیلی گرام کا جھوٹ ہے۔ یہ جو جھوٹ چل رہے ہیں، یہ جھوٹ پر کنٹرول کہاں ہے؟ یہ میڈیا ہاؤسز سے جو باتیں آ رہی ہے، بڑے بڑے میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر سے جو ٹی وی چینلز اور نیوز پیپر سے جو باتیں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر اب وہ شیئر ہو رہی ہے، کوئی ناراضگی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کوئی تائید کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کوئی اس پر خوشی کا کمنٹ کر رہا ہے، کوئی مذمت کا کمنٹ کر رہا ہے اس کے اوپر، لیکن پھیل تو جا رہا ہے۔ اور کیسا پھیل رہا ہے کہ یہاں پر حیدرآباد کے اندر یا بنگلور کے اندر آدمی بیٹھ کر ایک جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جھوٹ جو ہے سیدھا رشیا تک اور کینیڈا تک اور برازیل تک اور سعودیہ تک اور کیا کہتے ہیں ملیشیا تک، ہر طرف وہ پھیل رہا ہے۔ یا تبلغ الآفاق، اس کا جھوٹ زمانے میں پھیل رہا ہے۔ یہ آج سب سے یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا اور 3rd کلاس آدمی بھی بالکل غیر تعلیم یافتہ اور بد اخلاق اور غیر معیاری اور زمانے میں جس کا کوئی ویلیو نہیں ہے لوگ کے پاس، ایسا بھی فرد سوشل میڈیا پر ایسے چیزیں ڈال رہا ہے اور نادانی میں لوگ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور وہ جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ لعنت کو لانے والی چیز ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدلے میں لعنت نازل ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ کے قیامت کے دن جبڑے چیرے جائیں گے، ان کے منہ چیرے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، یہ جھوٹ کس کی علامت ہے، کس کی نشانی ہے؟ جھوٹ
منافق کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کے 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں وہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، باتیں سب کرتا ہو، لیکن اگر اس کی گفتگو میں کہیں جھوٹ آ رہی ہے، وہ لوگ کے ساتھ غلط بیانی اگر کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جانچ لے کہ وہ نام اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سرکار کے فرمان کے مطابق تو وہ منافق ہے۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اگر اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور کسی کی امانت لے کر اگر رکھے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بہرحال اس کی پہلی صفت اور سب سے بڑی اور سب سے زیادہ دکھ کر آنے والی جو صفت ہوتی ہے منافق کی، وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جھوٹوں کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 ہے، 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر، قرآن پر اور اللہ کی نشانیوں پر جن کو ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے ہی لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ کہنے والا پکا مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان سلامت ہو اور وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے، وہ اللہ کی آیات پر اس کو یقین نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں آیات پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر اس کا یقین صحیح نہیں رہتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے، یہی لوگ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ تو یاد رکھیں سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت جھوٹ بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جھوٹ شیئر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ ہے بہت گندی چیز۔ جیسا کہ آپ ایک مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، حالانکہ وہ یہ چیز چھوٹی ہے، جھوٹ اس سے بہت بڑا ہے۔ جیسا کہ کرونا وائرس تھا، وائرس بہت آسانی سے پھیلتا تھا، لیکن جس کو لگتا تھا تو پھر اس کے جان کے لالے پڑ جاتے کہ وہ جیتا یا مرتا اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن پھیل کتنا آسانی سے رہا تھا، سانس کے ذریعے پھیل رہا تھا، ٹچ کے ذریعے پھیل رہا تھا، کتنی پریشانی ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب تو یعنی لوگ کی امیونٹی بڑھ گئی ہے اور ویکسین لے چکے ہیں، اب کنٹرول ہو گیا، لیکن آپ تصور کریں ابتدائی دور میں کتنی پریشانی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہی تھی۔ یہ پھیلتا آسانی سے تھا لیکن نقصان بہت زیادہ دے رہا تھا۔ یہ جھوٹ اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور یہ اس سے زیادہ آسانی سے پھیل رہا ہے اور اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں۔ تو جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہماری طرف سے کبھی کوئی جھوٹ جانا نہیں چاہیے، نہ ہم کسی اور کے جھوٹ کو شیئر کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہمارے اقوام کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔